اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جو خرچ کریں اسے کیسے خرچ کریں؟ لوگوں کو دکھا کر خرچ کریں، پوشیدہ خرچ کر کے خرچ کریں، ہمارے خرچ کرنے کا کیا طریقہ ہو؟ تو دیکھیے یہ چیز حالات پر منحصر ہوتی ہے، جیسے حالات ہوں اسی حساب سے ہمیں مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے دونوں کی تعریف کی، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فإنما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، اپنے مال کو ظاہر کر کے خرچ کرو، غربا اور مساکین کو دو، مساجد کے اندر دو، مدارس کے اندر دو، اسے دکھا کر دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے اسی آیت میں فرماتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اسے پوشیدہ رکھو گے، لوگوں کو دکھا کر خرچ نہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں اور غریبوں کو دو، پوشیدہ کر رکھ کر کے فقیروں اور غریبوں میں اگر تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم چاہے دکھا کر مال خرچ کرو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا چھپا کر مال کو خرچ کرو، دونوں ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی، دن میں بھی، پوشیدہ کر کے بھی اور اعلانیہ بھی، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں اللہ کے ہاں محبوب ہیں، دونوں کے مال کو اللہ قبول کرتا ہے جو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کن حالات میں پوشیدہ کر کے خرچ کرنا بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج بالکل قریب آ جائے گا، سورج قیامت کے دن بالکل قریب آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اپنے صدقہ اور خیرات کو، اللہ کے راہ میں خرچ کیے گئے پیسے کو چھپا کر خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے سائے کے تحت جگہ دے گا۔ انہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان 7 لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے من تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک ایسا انسان جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، جس نے صدقہ خیرات کیا، فاخفاها، اس کو چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اتنا پوشیدہ کر کے لوگوں کو دیتا، اتنا پوشیدہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ کہا، اس سے پڑوسی مراد ہیں، یعنی اتنی پوشیدگی سے خرچ کرتا تھا ہمارے پڑوس کو بھی نہ پتہ چل پاتا تھا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، پڑوس والے کو بھی معلوم نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، پوشیدہ کر کے خرچ کرتا ہے تاکہ پڑوس کا آدمی بھی نہ جان پائے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن سورج بہت قریب آ جائے گا اور لوگ سورج کی گرمی سے پریشان ہو رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ فضیلت ہے اس انسان کی جو انسان اپنے مال کو چھپا کر خرچ کرتا ہے، یعنی چھپانے کا سے مراد ہے یہاں پر ریاکاری نہ کرنا، دکھانا نہیں، شہرت حاصل کرنا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ہے من سمع سمع اللہ بہ، جو آدمی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، ریاکاری چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، سمع اللہ بہ، اللہ اسے دنیا کے اندر ہی شہرت دے دیتا ہے، اللہ اسے دنیا ہی کے اندر اس کا اجر دے دیتا ہے، قیامت کے اندر اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے مال کو چھپا کر خرچ کرنا بہتر ہے، لیکن اللہ نے دونوں کی تعریف کی، تو کب مال کو دکھا کر خرچ کرنا بہتر ہے؟ یہ بھی ایک صورت ہے۔ تو یہ کب دکھا کر کے خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہے جب حالات ایسے ہوں، عوام کے اندر کیفیت ایسی ہو کہ آپ دکھا کر خرچ کریں گے تو لوگوں کے اندر شوق بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ بھی دیں گے، وہ سوچیں گے انہوں نے 10 روپے دیے تو میں 20 روپے خرچ کروں۔ اگر کیفیت ایسی ہے تو مال کو دکھا کر ہی خرچ کرنا بہتر ہے۔
یہ ایسی صورتیں تب عموماً پیدا ہوتی ہیں جب مساجد تعمیر ہو رہی ہو، مدارس کے اندر مدارس تعمیر ہو رہے ہوں، کسی غریب کے لیے اس کی تجارت کروانی ہو، کسی غریب کے لیے گھر بنوانا ہو، اس وقت یہ صورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، یا بیوہ عورتوں کو پیسے دینے ہو، ان کے لیے خرچ دینے ہو، تو ایسی بعض صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں ایسی کیفیت خود ہمارا دل بتاتا ہے اگر ہم خرچ کریں گے تو لوگوں کے اندر جذبہ ہوگا، دکھا کر خرچ کریں گے تو لوگوں کے اندر بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی خرچ کریں۔ اگر ایسی صورت ہے تو آپ دکھا کر خرچ کریے، لیکن آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے اگر میں دکھا کے خرچ کروں گا تو میرے اندر ریاکاری پیدا ہوگی، شہرت والی چیز آئے گی، تو آپ بالکل بھی دکھا کر خرچ نہ کریے۔ آپ کا دل اگر گواہی دیتا ہے میں دوں گا تو فلاں بھی دے گا پیسہ، میں مسجد میں دوں گا تو وہ مجھ سے زیادہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے، آپ کا دل اگر اس کی گواہی دیتا ہے آپ دکھا کر خرچ کریے۔ یقیناً یہ دکھا کر خرچ کرنے کی جگہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ رب العالمین نے دونوں کی تعریف کی ہے اور دو صورتوں میں تعریف کی ہے۔ اپنے دل سے آپ پوچھ لیجئے آپ کا دل کس چیز کے لیے گواہی دیتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو خرچ کرنا چاہیے، حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، اس اعتبار سے خرچ کریے۔ اللہ رب العالمین دل کے حالات کو جانتا ہے، وہ دل کو دیکھ کر آپ کو اجر دے گا، اس لیے آپ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ جہاں بھی آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا موقع ملے وہاں پر آپ خرچ کریے، اللہ رب العالمین اسے آپ کے لیے ذخیرہ بنائے گا قیامت کے دن، اور آپ کے اس اجر کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا اور آپ کو لوٹائے گا۔ اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین کبھی بھی اچھا سلوک کرنے والے، احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔